ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ بہت سعادت مند ہے وہ وقت، وہ آدمی، وہ بچہ، وہ بیٹا، وہ اولاد جن کو ماں باپ کی قدردانی حاصل ہو جائے، اور بیچارہ بہت ہی بدنصیب ہے وہ آدمی جن کے سامنے ان کے ماں باپ ہو اور وہ اس کی ناقدری کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حق تعالی شانہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور حق تعالی شانہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ حدیث میں والد کا لفظ ہے لیکن مراد اس سے والد اور والدہ دونوں ہیں۔ ہمارے والدین کے ہم پر کیا حقوق ہے؟ بعض حقوق زندگی میں ہیں اور بعض حقوق ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کے ہیں۔ زندگی میں ان کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آدمی دل و جان سے ان کا ادب احترام کرے، ان سے محبت کرے۔ ایک حق یہ بھی ہے ان کی خدمت کرے، ایک حق یہ ہے کہ ان کی فرمانبرداری کرے۔ ادب احترام اور محبت کا مطلب یہ ہے جب والدین سے بات کرے تو نیچی آواز سے بات کرے، والدین جتنی آواز سے بات کرے اس سے اونچی آواز سے بات نہ کرے۔ بعض مرتبہ ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے، جس طریقے سے ہم اپنے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو طوطا سے بات کرتے ہیں، بعض مرتبہ ہم غلطی سے اپنے والدین سے بھی طوطا سے بات کرتے ہیں، تو ایسا کر، تو ایسا کر۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ ادب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بہت عظمت کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، پوری رعایت کے ساتھ بات چیت کرے۔ اس حدیث کو سامنے رکھے کہ ان کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں بیٹھے تھے، ایک ساتھی آئے اور ساتھی آ کر کہنے لگے، بعض روایت میں ہے میرے والد اور بعض روایت میں ہے میری والدہ، میرے والد نے یا میری والدہ نے کہا کہ بیوی کو طلاق دے دے۔ تو حضرت ابو درداء نے حکم بیان نہیں کیا کہ ماننا کیسا ہے، لیکن انہوں نے بتلایا کہ جنت میں داخل ہونے کے بہت سارے دروازے ہیں، بہترین دروازہ تیرا باپ ہے۔ دیکھو مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے والدین یہ کہیں کہ اپنی عورت کو طلاق دے دے تو عام حالات میں طلاق دینا واجب نہیں ہے۔ بعض مرتبہ نادانی سے یا علم نہ ہونے کی وجہ سے والدین ایسا حکم کر دیتے ہیں جس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، تو اس کو پورا تو نہیں کریں گے لیکن ادب احترام میں فرق نہیں آئے گا، ادب احترام وہی باقی رکھیں گے۔ ان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے
کہ جب وہ انتقال کر جائے تو انتقال کرنے کے بعد اگر انہوں نے کوئی قرض چھوڑا ہے اور مال بھی چھوڑا ہے، مال کی بات تو اور ہے کہ اگر انہوں نے مال چھوڑا ہے، کسی بھی مرنے والے نے مال چھوڑا ہے، تو ان کے مال سے پہلے ان کا قرض ادا کیا جائے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر انہوں نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچا ہے اس کے وزن 1/3 مال میں سے وصیت پوری کی جائے گی، پھر بقیہ مال وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن مان لو کہ والد صاحب یا والدہ کا انتقال ہوا اور انہوں نے کوئی مال نہیں چھوڑا ہے، اب والد اولاد کے لیے بہترین موقع ہے ان کی خدمت کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا۔ ایک اولاد اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کیا کر سکتا ہے؟ اگر والدین نے کوئی قرض چھوڑا ہے تو اس قرض کو ادا کرے۔ اس نے بیچارے نے مال تو چھوڑا نہیں ہے، اس کا قرض ہے، قرض کو ادا کرے۔ بیماری سے یا کسی اور وجہ سے ان کی نمازیں قضا ہوئی ہے، روزے قضا ہوئے ہیں، تو فرما بردار اور سعادت مند اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، سنہرا موقع ہے کہ وہ اپنے والدین کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں، جو روزے قضا ہوئے، اس کا فدیہ ادا کریں۔ الحمدللہ اس وقت ایسے مسلمان بھائی موجود ہیں کہ اگر ان کے باپ کا یا ان کی ماں کا انتقال ہوتا ہے تو وہ حساب کر کے پورا فدیہ ادا کرتے ہیں۔ میں تو بارہا کہتا ہوں، بعض مرتبہ ہمارے گھروں میں انتقال کے بعد ہم یہ تو بہت فکر کرتے ہیں، مسجد بنائیں گے، کنواں کھودائیں گے، اسپتال بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ سب ایصال ثواب کی راہ ہے اور اچھی چیزیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے اس کا پہلا نمبر نہیں ہے، ترتیب کے اعتبار سے یہ ہے اگر والدین نے مال نہیں چھوڑا ہے اور انہوں نے قرضہ چھوڑا ہے تو سب سے پہلے ان کے قرض کو ادا کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے اگر ان کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، روزے قضا ہوئے ہیں، تو ان نماز اور روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ میں بتلا رہا ہوں کہ ایک ماں باپ کی اولاد پر حقوق کیا ہے۔ سعادت مند بیٹے کے لیے بہت اچھا ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ بعض اولاد ماں باپ کی زندگی میں نافرمان ہوتی ہے، لیکن انتقال کے بعد وہ اولاد ایسا کام کرتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ فرما بردار شمار ہوتی ہے، اور بعض اولاد زندگی میں فرما بردار ہوتی ہے لیکن انتقال کے بعد وہ ایسا کام کرتی ہے کہ وہ نافرمان شمار ہوتی ہے۔ جن کو بھی اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ناقدری سے پوری حفاظت فرمائے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کسی فرما بردار بیٹے کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اس بیٹے کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، اور باپ نے بیچارے نے قرض چھوڑا ہے، وہ اس کے قرض کو نہیں ادا کرتا ہے، باپ کی نمازیں قضا ہیں، وہ اس کا فدیہ ادا نہیں کرتا ہے، لوگوں کو ان کے باپ کے برا بھلا کہنے سے بچاتا نہیں ہے، باپ کو لوگوں کے اوپر حق باقی ہے تو لوگ برا بھلا کہیں گے، مر گیا ہمارا، کھا گیا، یہ کھا گیا، وہ کھا گیا، تو اس بری بھلی باتوں سے بیٹا اپنے باپ کو بچاتا نہیں ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتا ہے، اس کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتا ہے، اور طاقت اور وسعت موجود ہے تو گرچہ وہ دنیا میں فرما بردار تھا لیکن وہاں پر نافرمان شمار ہوگا، اور خدا نہ خواستہ کسی غفلت اور نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے باپ کی زندگی میں، ماں کی زندگی میں اولاد نافرمان ہے۔ دیکھو نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں تو ہے کہ اگر ماں باپ کی طرف سے ظلم ہو پھر بھی ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے، زیادتی ہو تو بھی ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا چاہیے، خاموشی، یہ ان کا مقام ہے۔ یہی وہ ماں باپ ہے جن کے ذریعے ہم نے دنیا کو دیکھا ہے، اللہ نے دنیا کا وجود ان کے ذریعے ہمیں بخشا ہے۔
تو اگر خدا نخواستہ کسی سے غفلت ہوئی، نادانی ہوئی کہ ماں باپ کی اس نے زندگی میں نافرمانی کی، انتقال ہو گیا، اب آنکھ کھلی، تو ابھی موقع ہے، چانس ہے۔ وہ موقع یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے اہتمام کے ساتھ دعائے مغفرت کرے، ایصال ثواب کرے۔ اگر ماں باپ نے قرض چھوڑا ہے ان قرضوں کو ادا کرے، نماز روزے چھوڑے ہیں ان کا فدیہ ادا کرے۔ ان کے حقوق کے باقی رہنے کی وجہ سے لوگ جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں، حقوق کو ادا کر کے برا بھلا کہنے والوں کی زبان کو بند کرے۔ ماں اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت پہنچی ہے کہ وہ زندگی میں نافرمان تھا، لیکن انتقال کے بعد اس نے ایسا کیا تو یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں ان ماں باپ کا فرمانبردار بیٹا شمار ہوگا۔ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پاکیزہ معاشرہ تیار کیا تھا کہ وہاں پر ماں باپ کے خلاف بدگوئی کرنا، ماں باپ کے خلاف گالی گلوچ کرنا، ماں باپ کے خلاف ظلمتی زیادتی کرنا حضرات صحابہ کے یہاں تصور میں نہیں تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ حضرات صحابہ نے سنا تو حیرت میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اب تو ایسا دور ہے کہ جہالت کی وجہ سے اولاد اپنے ماں باپ کو دباتی ہیں، برا بھلا کہتی ہیں، کوستی ہیں، گالی گلوچ کرتی ہیں، مارتی ہیں۔ حدیث میں ہے آدمی جتنا بھی بڑا گناہ کرے، ممکن ہے حق تعالی شانہ کی طرف سے دنیا میں اس کا بدلہ نہ دیا جائے، سزا نہ دی جائے، لیکن ماں باپ کو ستانے کا گناہ ایسا خطرناک ہے کہ ستانے والی اولاد کی موت نہیں آئے گی جہاں تک کہ وہ اس کی سزا اور اس کا خمیازہ دنیا میں بھگت لیں۔ لہذا ماں باپ کی حیثیت، لیکن ایک بات اور بھی ہے، دیکھو کچھ حقوق اولاد کے ماں باپ پر ہیں اور کچھ حقوق ماں باپ کے اولاد پر ہیں۔ سب سے پہلے بچپنے میں ان اولاد کے حقوق ہم ماں باپ پر ہیں۔ آج ماں باپ ان حقوق کے ادا کرنے میں بہت پیچھے ہیں۔ ایک مسلمان اور دیندار کہا جانے والا مسلمان، اس کے وجہ پوچھا جائے کہ تمہاری اولاد کے حقوق کیا ہے تو پھٹ سے کہے گا اس کے لیے خوب کمانا، اس کے لیے بہترین سے بہترین کھانے پینے کا انتظام کرنا، بہترین سے بہترین کپڑوں کا انتظام کرنا، اس کی عمر کے اعتبار سے کھلونے ہیں وہ اس کو دے دینا، کچھ بڑا ہوا تو موبائل تھما دینا، کچھ بڑا ہوا تو شادی کرا دینا، کچھ بڑا ہوا تو کاروبار سیٹ کر دینا، یہ حقوق ہیں۔ میرے بھائی یا یقیناً بچے ہیں، ان کی کفالت کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، یہ سب حق ہے، لیکن یہ دوسرے نمبر کے حق ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دے، بہترین تربیت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی باپ نے اپنے بیٹے کو بہتر سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ آج کے دور میں اگر کوئی باپ کہے کہ الحمدللہ میں نے اپنے بیٹے کو بہترین مکان بنا کر دے دیا، دنیا کہے کہ واقعی میں باپ ہے، باپ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ کوئی کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو بہترین کار خرید کے دے دی، دنیا کہے گی کہ بہت اچھا باپ ہے، بہترین کار دے دی۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے بہترین اپنا کاروبار تھا، اپنی فیکٹری تھی، اپنی دکان تھی، پوری اپنے بیٹے کو دے دی، دنیا کہے گی کہ بہت خیرخواہ باپ ہیں، کتنا بڑا احسان کیا کہ اپنے بیٹے کو اپنے پیر پر کھڑا کر دیا۔ یہ ہماری سوچ ہے، ہمارا ذہن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو بہترین تحفہ نہیں دیا، اس سے بہتر کہ اس کو بہترین تعلیم دے، بہترین تربیت کرے۔ تعلیم و تربیت سے بہتر کوئی ہدیہ نہیں ہے۔
اسی لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا، امیر المومنین ہے، انتقال کا وقت آیا تو ساتھیوں نے کہا حضرت آپ کا ذاتی مال بہت زیادہ ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے بہترین انتظام کر جائیے، آپ کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی ہے، بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرے بیٹے دیندار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، تو میرے انتقال کے بعد ان کا کیا ہوگا مجھے اس کی فکر نہیں ہے، اور اگر میرے بیٹے اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، تو میرے مرنے کے بعد ان کے لیے کچھ خیر کو چھوڑ جانا بہتر نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے کہ آدمی اپنے اولاد کی تعلیم اور تربیت کا خوب اہتمام کرے، یہ حق ہے ان بچوں کا ہمارے اوپر۔ کئی مرتبہ ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں ہم ان کو بہترین تعلیم، بہترین تربیت نہیں دے رہے، پھر بغیر تربیت اور تعلیم کے یہ بڑا ہوتا ہے، اور بڑے ہونے کے بعد ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہمیں رلاتا ہے، خون کے آنسو رلاتا ہے، پھر ہم بد دعا کرتے ہیں، پھر ہم کوستے ہیں، پھر ہم ڈانٹتے ہیں۔ یہ ڈانٹنا یہ ہمارا قصور ہے، بچپن میں ان کے حق کو ہم نے مارا ہے، بڑھاپے میں وہ اپنے حق کو مارے گا۔ اگر کسی باپ نے بچپن میں اس کو حق کو مارا نہیں، پورا کیا ہے، تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ بچہ ایسا برباد نہیں ہوگا اور اس کے حق کو ضائع نہیں کرے گا، اس کے لیے مصیبت نہیں بنے گا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مرنے کے بعد یہ حقوق ہے، ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر والدین نے کوئی عہد و پیمان کیا ہے تو مرنے کے بعد اولاد ان عہد و پیمان کو اچھی طریقے سے پورا کریں۔ ایک حق یہ بھی ہے کہ والدین کے زندگی میں ان کے کچھ تعلقات تھے، کچھ رشتہ داریاں تھی، کچھ تعلقات تھے، ماں باپ کے لیے بہترین سلوک یہ بھی ہے کہ اولاد ان تعلقات کو، ان رشتہ داری کو باقی رکھے اور باقی رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ، راستے میں ایک دیہاتی ملا، اس کو بٹھا لیا، وہ منزل پر اترنے لگا تو اپنی پگڑی اس کو دے دی۔ ساتھیوں نے کہا حضرت تو دیہاتی آدمی ہے، معمولی چیز دیں تو خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے بہت بڑا اکرام کیا۔ کہا کہ معلوم ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے جن کے ساتھ تعلقات ہیں ان تعلقات والوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ ان کے والد کے میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہترین تعلقات سے، اس تعلقات کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ حق تعالی شانہ ماں باپ کی نعمت کو پہچاننے کی اور پہچان کر ادا کرنے کی ہمیں سعادت و توفیق نصیب فرمائے۔ ان کے معاملے میں ادنا گستاخی، ادنا نافرمانی، ادنا بے ادبی سے ہماری اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سنتے